اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح صحیح بخاری شریف کا آج تیسرا درس ہے۔ صحیح بخاری شریف کی آج دوسری حدیث پاک تفصیل کے ساتھ ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن یوسف سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ انہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی، اور انہوں نے حضرت حشام بن عروہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے، یعنی حشام بن عروہ کے والد، وہ کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے دیکھا کہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی تھی؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی کبھی وحی میرے پاس گھنٹی کی جھنکار کی مثل آتی تھی اور وہ مجھ پر سخت دشوار ہوتی ہے، پھر جب وہ وحی مجھ سے منقطع ہوتی ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے تو میں یاد کر چکا ہوتا ہوں کہ فرشتے نے کیا کہا تھا، اور کبھی فرشتہ میرے لیے مرد کی شکل میں متشکل ہو جاتا یعنی مرد کی شکل اختیار کر لیتا، سو وہ مجھ سے بات کرتا رہتا ہے اور میں یاد کرتا رہتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ بے شک میں نے دیکھا کہ سخت سرد دن میں آپ پر وحی نازل ہوتی، جس وقت وحی آپ سے منقطع ہوتی تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا۔ اس حدیث پاک کے اندر وحی کے نازل ہونے کی جو کیفیت ہیں یا کیفیات ہیں، ان کیفیات میں سے دو کیفیتوں کو بیان کیا گیا۔ ایک تو وحی جب اترتی تھی تو سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی آواز سے جو جھنکار پیدا ہوتی ہے اس کی مثل جو ہے وہ وحی نازل ہوتی تھی، اور دوسرا اس حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا کہ وحی کے نازل ہونے کی یہ کیفیت ہوتی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بشر، کسی معروف یا غیر معروف آدمی کی شکل میں متشکل ہو جاتے اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وحی لاتے۔ اس حدیث پاک کے اندر ایک لفظ آیا ہے سلسلۃ الجرس، سلسلہ، اس کا معنی علامہ ابن اسیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کا معنی ہے لوہے کے ساتھ ٹکرانے کی آواز۔ علامہ زمخشری نے لکھا، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ سلسلہ صوت سے، اس کا معنی ہے خشک مٹی کے بجنے کی آواز۔ دوسرا اس حدیث پاک کے اندر لفظ آیا جرس، جیم رے سی، اس کا معنی ہے پست آواز۔ علامہ محمد بن ابو بکر رازی وہ لکھتے ہیں کہ پرندوں کے چونچ سے نکلنے والی آواز کو جرس کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنتی جنت کے پرندوں کی جرس سنیں گے، زیورات کی جھنکار کو بھی جرس کہتے ہیں۔ اونٹوں کے گلوں میں جو گھنٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے اور ان کے چلنے سے جو گھنٹی کی آواز آتی ہے اس کو بھی جرس کہتے ہیں۔ تو وحی کے نازل ہونے کی جو کیفیت تھی اس کو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلسلۃ الجرس کہہ کے فرمایا کہ جیسے گھنٹی کے بجنے کی جو جھنکار پیدا ہوتی ہے اس کی تشبیہ دے کے فرمایا کہ یوں جو ہے وحی نازل ہوتی تھی۔ شیخ الحدیث صاحب سمجھانے کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ جیسے کوئی زنجیر ہوتی ہے، سنگلی جسے کہتے ہیں، چین، لوہے کی چین، اور اسے سیڑھیوں سے یا پہاڑ سے جب اسے کھینچا جائے تو اس کے کھینچنے سے، سیڑھیوں سے گرنے سے، اس چین کے، لوہے کی زنجیر کے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے، جھنکار پیدا ہوتی ہے، شیخ الحدیث ہمیں سمجھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی سفر میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور لوگ سونے کے لیے چلے گئے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا کہ جس اونٹ کے گلے میں بھی کوئی کلادہ یعنی ہار یا گھنٹی کی رسی وغیرہ ہے تو اس کو کاٹ دیا جائے،
تاکہ لوگ آرام کر رہے ہیں ان کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو، یا یہ ہے کہ دشمن کو پتہ نہ چلے، جب وہ گھنٹی کی آواز پیدا ہوگی تو دشمن کو پتہ چل جائے گا، تو اس لیے بھی شاید نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتارنے کا حکم ارشاد فرمایا، یا لوگوں کی نیند کے اندر خلل پیدا نہ ہو۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے ان قافلوں کی مصاحبت نہیں کرتے جن میں کتا ہو یا جرس گھنٹی ہو۔ اب ان احادیث کے اندر مجموعی طور پہ جو ہے وہ جرس یعنی گھنٹی کی آواز کو مکروہ کہا گیا ہے، اور وہی ایک اشرف اور اعلیٰ آواز ہے۔ تو اس پر ایک اعتراض، یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایک مکروہ چیز کے ساتھ آواز سے تشبیہ دینا یہ کیسے درست ہوگا؟ علماء کرام محدثین اس کے جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب علماء کرام نے یہ دیا کہ کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ تمام اوصاف اور تمام احکام میں اس کی مثل ہو، یعنی سلسلۃ الجرس، یہ جو وحی کے اترنے کی اور وحی کے نازل ہونے کی کیفیت بیان کی گئی ہے اور مثال دی گئی ہے سلسلۃ الجرس گھنٹی کی آواز کے ساتھ، تو یہ تشبیہ دینا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہی احکام لازم ہوں جو بعین ہی گھنٹی کے اوپر جو ہے وہ لازم ہوتے ہیں۔ چونکہ سلسلۃ الجرس یہ آواز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، نہ کہ جبرائیل علیہ السلام جو وحی لاتے تھے وہ بعین ہی یا بنفس ہی یا بذات ہی وہ گھنٹی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اس لیے وہ تمام احکام جو جرس کے اوپر وارد ہوتے ہیں حدیث پاک کے اندر کراہت فرمائی گئی، وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جن احادیث کے اندر اس کو مکروہ جانا گیا اور کراہت کا اظہار فرمایا گیا، تو ان احادیث کا محمل جو ہے وہ جنگی قافلے ہیں، اور جنگی قافلوں میں اونٹوں کے گلوں میں گھنٹی ہو تو اس سے دشمن باخبر ہو جاتے ہیں اور وہ حملہ کر دیتے ہیں یا مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس حکمت اور جنگی حکمت کے پیش نظر جو ہے ان حدیثوں کے اندر کراہت بیان کی گئی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ گھنٹی کی آواز اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ اس کے اندر قوی اور طاقت پن ہے، یعنی جب گھنٹی بجتی ہے تو انسان متوجہ ہوتا ہے، اس کے اندر قوت ہے اور تسلسل ہے۔ اور جرس کی گھنٹی کی آواز، سلسلۃ الجرس گھنٹی کی آواز، اس کی دوسری حیثیت یہ ہے اس کے اندر جھنکار ہوتی ہے۔ تو وحی کو جو سلسلۃ الجرس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے وہ ان دو میں سے جو پہلی بات ہے، یعنی جرس کے اندر قوت اور تسلسل ہوتا ہے، اس وجہ سے وحی کے اترنے کو سلسلۃ الجرس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ لہذا وہ اعتراضات اس حدیث کو سامنے رکھ کے ذہن میں آئیں یا کوئی کرے تو وہ اس کے اوپر وارد نہیں ہوتے کہ حدیث شریف کے اندر وحی کے اترنے کو سلسلۃ الجرس کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی ہے۔ دوسرا، اس حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کی اس قسم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ پر سخت دشوار ہوتی تھی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ عام معمول یہ ہے کہ قائل اور سامع کے درمیان کوئی مناسبت ہونی چاہیے، اور یہ مناسبت دو طرح سے حاصل ہوتی ہے، یا تو سامع غلبہ روحانیت سے قائل کے وصف سے متصف ہو جائے، یعنی جیسا قائل ہے اور جو سامع ہے اس کے اندر بھی وہ وصف پایا جائے، وہ صفت سے متصف ہو جائے کہ جس کی وجہ سے قائل اور سامع کے درمیان مناسبت پیدا ہو جائے۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ سامع کے اندر وہ خوبیاں آ جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ قائل سامع کی صفت سے متصف ہو جائے، جیسا کہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کسی معروف یا غیر معروف آدمی کی شکل میں بھی وحی کو لے کے آپ تشریف فرما ہوئے۔ محدثین اور علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ پاک نے یہ ملکہ دیا ہے کہ وہ انسانی شکل میں، بشری شکل میں متشکل ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے آسان ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ بشر بھی ہیں اور بے مثل اور بے مثال اور بے نظیر آپ بشر ہیں، افضل البشر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صفت نورانیت کے ساتھ بھی متصف ہیں۔ تو چونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ صفت بشریت کے ساتھ بھی متصف ہیں، تو بتقاضۂ بشریت، بتقاضۂ صفت بشریت، جب جبرائیل علیہ السلام آپ وہی لے کے آپ تشریف لائے تو بتقاضۂ بشریت جو ہے
اس وجہ سے وحی لینے میں آپ کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ یہاں پہ وہ جاہل غیر مقلدین جوہلا جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت سے انکار کرتے ہیں اور صرف حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے تو مانتے نہیں اور پھر جب مان جائیں تو مانوی حد تک مانتے ہیں، حضور کو حصی نور نہیں مانتے۔ واجب الاحترام یاد رکھیں کہ قائل اور سامع کے درمیان مناسبت ہونا ضروری ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کو لکھا، تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال بشریت کے ساتھ ساتھ آپ صفت نورانیت کے ساتھ بھی حصی اور مانوی طور کے ساتھ متصف تھے۔ اس باب کا جو عنوان رکھا گیا وہ ہے بدء الوحی، یعنی وحی کی ابتدا۔ تو سوال یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ عنوان یہ تھا کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، لیکن یہاں پہ وحی کی کیفیت کو بتایا گیا، تو اس کے بے شمار علماء نے جواب دیے ہیں، لیکن اس کا جواب ایک عوام الناس کے لیے جواب ہے کہ اس باب کے اندر کئی احادیث ہیں، تو باب کے اندر جو 2 3 4 احادیث بیان کی جاتی ہیں، 5 6، ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر عنوان کے ساتھ مناسبت ہو تو یہی کافی ہے۔ سب کا اس کے ساتھ ظاہری طور پہ اور صراحت کے ساتھ مناسبت ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر 6 7 احادیث ہیں اور ان میں سے ایک کا بھی باب کے عنوان کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے وہ کافی ہوتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، اس حدیث شریف کی باب کے عنوان کے ساتھ مناسبت ہے بھی، وہ اس طرح کہ سوال کرنے والے حارث بن حشام نے حضور سے اس لیے سوال کیا کہ وحی کی ابتدا کی کیفیت کیسی تھی، یعنی وحی کے ظہور کی کیفیت کیا تھی، تو لہذا اس باب کے ساتھ اس حدیث شریف کی مناسبت بھی ہے۔ مختصر یہ کہ صحیح بخاری شریف کی یہ دوسری حدیث شریف ہے جس کے اندر وحی کے نزول کی 2 کیفیتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اس سے پہلے درسوں کے اندر وحی کے نزول کی اور بھی جتنی کیفیات اور قسمیں ہیں اس کو میں نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ صوفی اور درویش لوگ بالخصوص اہل چشت ہیں وہ محفل سما سنتے ہیں، یعنی قوالی کو سنتے ہیں، تو جو لوگ سما سنتے ہیں ان کے جو دلائل ہیں ان دلائل میں سے وہ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں چونکہ وحی کے نزول کی جو کیفیت ہے وہ ساؤنڈ کے ساتھ ہے، یعنی سلسلۃ الجرس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے، تو اس سے بھی سما کو اور قوالی کو سننے کے اوپر ہے، اس کو بھی وہ دلیل بناتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، صحیح بخاری شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ تک لوگوں کو پہنچائیے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔